اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلد شادی کے لیے وظیفہ بتائیں گے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کامل کی برکت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے آپ کا نیک اور جائز مقصد جلد ہی پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، جلد شادی کے لیے وظیفہ ان تمام تر افراد کے لیے سلسلہ خیر البشریہ کی طرف سے پبلش کیا جا رہا ہے جو کہ شادی میں تاخیر کا سامنا بندش کی وجہ سے کرتے ہیں یا دنیاوی مسئلے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور فیض حاصل ہوگا۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز رب جلیل کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جلد شادی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً ہدیۃً پیش کرنے ہیں۔ یہ نوافل ناظرین آپ نے جائز حاجت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ادا کرنے ہیں۔ ان نوافل کی پہلی رکعت میں ناظرین آپ نے 32 بار سورہ اخلاص کا اضافہ کرنا ہے اور دوسری رکعت میں 32 بار سورہ کوثر کا اضافہ کرنا ہے۔ یہ نوافل ناظرین نہایت محبت اور یقین کامل سے ادا کرنے ہیں اور نوافل ادا کرتے وقت ذہنی یکسوئی ہرگز منتشر نہ ہو پائے۔ ناظرین، نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صدقہ بھی کم یا زیادہ کی شرط پر لازمی ادا کیا جائے۔ ناظرین، صدقہ دین اسلام میں حسب تفیق اور حسب استطاعت ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس جیب میں گنجائش کم ہو تو آپ چند گرام چینی یا چند گرام شکر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، جلد شادی کا وظیفہ کرنے کے لیے آپ نے صدقہ لازمی ادا کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کامل ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کے یہ 10 منٹ ہمیں توجہ سے عنایت کریں تو انشاءاللہ اس روحانی عمل سے آپ تا زندگی فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل توجہ سے ہی سماعت فرمائیں۔ جلد شادی کا وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی میں آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد شہادت کی انگلی کے ساتھ ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ یہ احسار لگانا ناظرین بے حد ضروری امر ہے، اس لیے احسار کے بغیر آپ یہ عمل ہرگز نہ کریں۔ احسار لگا کر ناظرین آپ نے 31 بار دعائے نادری صغیر، 31 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار سورہ مزمل کی تلاوت دل سے ہی کرنی ہے۔ ناظرین، یہ بے حد طاقتور روحانی عمل ہے۔ 21 دن کی اس ترتیب سے انشاءاللہ آپ کا جائز مقصد ضرور پورا ہوگا۔ ناظرین، یاد رکھیے کوئی بھی روحانی عمل اگر آپ مکمل توجہ، یقین کامل اور یکسوئی کے ساتھ کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے آپ کو فیض حاصل نہ ہو۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ توجہ سے کیا گیا عمل ہی حصول حاجت کے لیے باعث برکت ثابت ہوتا ہے۔ جس عمل میں انسان کی توجہ شامل نہ ہو وہ عمل یا تو ضائع ہو جاتا ہے یا پھر ہوا میں ہی تحلیل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس بے شمار لوگ یہ شکایت لے کر آتے ہیں کہ جلد شادی کے لیے وظیفہ کیا مگر فیض حاصل نہیں ہوا۔ تو ناظرین، فیض ہو بھی کیسے، کیونکہ نہ تو آپ کی وظیفہ میں یکسوئی ہوتی ہے اور نہ ہی آپ وظیفہ دل سے اور توجہ سے کر پاتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری اہم ترین اور ضروری بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ وظیفہ کرتے ہیں اپنی جائز حاجت کے لیے اور فرض یہ بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کی حاجت پوری نہیں کرتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنی حاجت کے لیے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیں؟ ہرگز نہیں۔ وظیفہ ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حاجت کے لیے پکارنے کا نام ہے
اور یہ افضل ترین نفلی عبادت ہے۔ وظیفہ سے ناظرین فیض نہ ہونے کی اصل وجہ شادی میں بندش ہوتی ہے۔ شادی میں بندش کی وجہ سے ہی وظائف سے آپ کو فیض حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین لوگ وظائف سے منتشر ہو جاتے ہیں، حالانکہ وظیفہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حاجت کے لیے پکارنے کا نام ہے اور یہ افضل ترین نفلی عبادت ہے۔ ناظرین اگر آپ شادی میں بندش معلوم کرنے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک مثالی ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ شادی میں بندش کا آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں۔ اس دیے گئے عمل سے اگر آپ کو شادی میں بندش نہ ہوئی تو انشاءاللہ اوپر بیان کردہ وظیفہ سے ہی آپ کو فیض حاصل ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو شادی میں بندش ہوئی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل ادا کرنے کے بعد 2 عدد نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنے ہیں۔ ناظرین نقش نادیلی ہر قسم کی دنیاوی اور روحانی بندش کا آسان ترین روحانی عمل تصور کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش مبارک کی برکت سے شادی کی بندش کا توڑ اللہ کے حکم سے مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین نقش نادیلی تحریر کرنے کے بعد آپ نے ایک نقش مبارک کو تعویذ کی شکل میں گلے میں پہن لینا ہے، جبکہ دوسرے نقش مبارک کو سورہ یاسین کی پہلی مبین میں محفوظ کر لینا ہے۔ ناظرین نقش محفوظ کرنے کے بعد آپ نے آل محمد کی نسبت سے صدقہ لازمی ادا کرنا ہے، اور کوشش رہے کہ یہ صدقہ ضرورت مند افراد کی دہلیز تک لازمی پہنچے، کیونکہ صدقہ جب ضرورت مند افراد کی دہلیز تک پہنچتا ہے تو اللہ کی رحمت سے ہر قسم کی آفات و بلیات سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین نقش نادیلی تحریر کرنے کے لیے ہم نے معلوماتی ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس مثالی ویڈیو لنک کو فالو کرتے ہوئے آپ آسانی سے نقش نادیلی تحریر کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو جلد شادی کے لیے وظیفہ، جلد شادی کا تعویذ اور شادی کی بندش کا توڑ مکمل ڈیٹیل سے بیان کر دیا ہے۔ آپ اپنی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی روحانی عمل حسب سہولت کر سکتے ہیں۔ نقش وظائف اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے آپ راشد بھائی کے نمبر 0308851959 پر رابطہ کر سکتے ہیں یا قرۃ العین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔